شاہ نیاز احمد والد گرامی کا نام شاہ رحمت اللہ۔ آپ کی ولادت سن 1155 ہجری میں 1742 عیسوی بمطابق سرہند مشرقی پنجاب میں ہوئی۔ آپ کے اجداد شاہان بخارا سے تھے۔ جب آپ 5 سال کے ہوئے تو آپ کے والد جو خود سلسلہ نقش بند کے صاحب ارشاد تھے ترک سکونت کر کے دہلی تشریف لے آئے اور کچھ دن قاضی القضات کے عہدہ جلیلہ پر مامور رہے۔ دہلی میں علوم ظاہر و باطن کے لیے آپ کو حضرت مولانا فخر الدین محمد رحمت اللہ علیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ 15 برس کی عمر میں علوم ظاہری کے جملہ مراحل طے کر لیے۔ 19 برس کی عمر میں علوم باطن کے حصول کے بعد حضرت مولانا فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ شاہ نیاز احمد ان برگزیدہ بزرگوں میں سے ہستیوں میں سے ہیں جو 12ویں صدی ہجری میں آسمان ولایت پر ایک درخشاں ستارے کی طرح نظر آتے ہیں۔ آپ کو اپنے مرشد گرامی حضرت قبلہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کی طرف سے بریلی میں اقامت کی ہدایت فرمائی گئی۔ وہاں آپ نے اپنی خانقاہ قائم کی۔ خانقاہ میں ہزاروں عقیدت مندوں اور طالبان حق کا ہجوم رہا کرتا۔ آپ کے مریدین کی تعداد کم و بیش لاکھوں میں کی تعداد میں ہے۔ آپ کی شخصیت بحیثیت مجموعی جامع الکمالات تھی۔ ہر شاعر صوفی نہیں ہوتا لیکن ہر صوفی شاعر ہوتا ہے۔ آپ وحدت الوجود اور ہمعوست کے حامی تھے۔ 6 جمادی الثانی سن 1250 ہجری بمقام بریلی 95 سال کی عمر میں واصل بحق ہوتے ہیں۔ وہیں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق بھی ہے۔ آپ کا یہ کہنا آسان ہے، بخارا سے چلے اور ملتان آئے اور سرہند آئے اور دہلی آئے۔ میں تو اس سارے سفر میں بھی ایک اور روحانی سفر دیکھ رہا ہوں، یعنی بخارا جو منبع فیض رہا ہے، اللہ اکبر سرکار کی حادی شریف کا، اللہ اکبر علم کا ماورا النہر جو علاقہ تھا جہاں سے علم کے سوتے پھوٹے ہیں، وہ سورج وہاں نکلا چمکا یہاں سے ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کا یہاں ملتان آنا، مدینہ الاولیاء آپ کے آبا اجداد کا، پھر سرہند شریف تشریف لائے اور یہاں سے نقشبندیہ قدیم اور سرہند شریف حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے لیے کعبے کی تجلی طواف کرنے آئے، اللہ اکبر اللہ حضرت شیخ احمد سے وہ یہ نقشبند قدیمیہ سے ان کی پہلے نسبت ہے۔ پھر دہلی تشریف لائے تو یہ نہیں کہ دارالخلاف تشریف لائے، اللہ اکبر وہاں جو حضور خواجہ غینواز، خواجہ حسن سندھی، معین الدین چشتی، اپنے شہنشاہ ہند الولی، نائب رسول عطائے رسول کے جو جانشین و مظہر تھے حضرت شاہ فخر صاحب علیہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور وہ تھے حضرت قبلہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے بھی تھے، جانشین بھی تھے۔ اور اس طرح وہ جو آفتاب چشت وہاں روشن تھا، اس کا سارا نور حضرت علامہ نیاز بن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حاصل کیا۔ ظاہری علوم بھی 15 سال کی عمر سے آپ نے حاصل کرنے کے بعد پھر آپ سے بیعت کی، اور حضرت عبداللہ بغدادی جو اب مصطفیٰ آباد رامپور میں آرام فرمائے، ان کو حضور غوث العظم نے بھیجا، آپ کے لیے بھیجا۔ آپ کو انہوں نے سب سے پہلے ان کو داخلی سلسلہ کیا، تو نقش بندیہ سلسلہ، قادیہ سلسلے کا فیض آپ کو تک پہنچ رہا ہے۔ اور اس کے بعد شاہ فخر صاحب نے جو تربیت کی ہے، جو سلوک کی تربیت کی ہے، سب کچھ پڑھا لکھا کے پھر جو بھلا دیا، جیسا حضرت نے فرمایا جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے وہ صاف دل سے بھلا دیا۔ تو وہ تو نہا لیے دھو لیے، مان گئے سب باتیں، علم و عقل کو قبول فرما لیا، لیکن اب جو عشق کی راہ چل رہے ہیں اس پہ جو فنائیت کی راہ ہے، اور اس میں پھر بالکل معذب و مہذب، وہ تو حضرت ان کا تو جو دربار شریف ہے بریلی میں شریف، اس کی دیواریں مہذب ہیں، مؤدب ہیں، اور اب تک اس سے شاہی انوار معرفت کے برستے ہیں۔ نیازی سلسلہ پھر یہیں سے شروع ہوا۔ یہ ساری آگ جو آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، توسا شریف، سیاج شریف، چشتیاں شریف، یہ سب شاہ فخر صاحب کی آگ لگائی ہوئی ہے۔ ایک شعر تو حضور غوث پاک کی جو منقبت ہے، اس کے بغیر محفل پوری نہیں ہوتی۔ کیا حضرت بدے دست یقین اے دل بدست شاہ جیلانی، کہ دست او بود اندر حقیقت دست یزدانی۔ جو ان لوگوں نے کہا اور حال کی باتوں سے محروم ہوں، وہ کیا کرے؟ حضرت میں ایک بات عرض کروں گا، ان کی کرامت یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان کا کلام دل کے کانوں سے سنیں، اور علامہ نیاز بن نیاز میں ان کی طرف سے کہتا ہوں کہ میری بات تو سن لو، کیا سمجھ میں نہیں آئے گا؟ اے دل دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، اس سے زیادہ آسان وہ کیا کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ دارد نیاز و حشر خود امید و حسین ہست با اولیاء
حشر محبان اولیاء. تو ایک تو محبت توجہ سے آپ سنیے ان کا کلام، اور کوئی سنانے والا سنائے، اتنا سنائے، ایسا سنائے کہ بن دیکھے محبت ہو جائے.